اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی کثرت سے درود اور بکثرت آپ پر سلام بھیجو۔ اللہ رب العزت کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنے کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں یا جس طریقے سے ہم آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ابو العالیہ جو کہ عظیم تابعی ہیں، اور اسی طرح امام مجاہد رحمہ اللہ، ان کا قول بخاری کے علاوہ منقول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا مالا اعلیٰ میں فرشتوں کی موجودگی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و تعریف کرنا ہے، فرشتوں کے سامنے آپ کے بارے میں تعریفی کلمات فرمانا ہے۔ امام مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد اللہ رب العزت کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمتوں کا نازل فرمانا ہے۔ فرشتوں کا درود و سلام کیا ہے، ان کی صلاح سے کیا مراد ہے؟ ان کا اللہ رب العزت سے، اللہ عز و جل سے مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ثنا و تعریف کی التجا کرنا ہے، دعا کرنا ہے، اور ہمارا آپ کے حق میں رحمتوں کی دعا ہے۔ حدیث کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی بڑی فضیلت منقول ہے۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا اور آپ کے بنیادی حقوق میں سے آپ کا ہم پر یہ بڑا اہم حق ہے کہ ہم آپ پر بکثرت درود پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اور یقیناً جہاں محبت کا اظہار ہے وہاں بکثرت درود پڑھنے کے بے پناہ فوائد بھی ہیں۔ کچھ فوائد آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی بندے پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ سنن نسائی کی حدیث میں مزید اضافہ ہے کہ ایک دفعہ درود پڑھنے کی وجہ سے 10 رحمتوں کا نزول، 10 خطاؤں کی معافی اور 10 درجات کی بلندی کی گارنٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات۔ اس کا اگلا جو فائدہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ قرب نصیب ہوگا قیامت کے دن، آپ کی ہمسائیگی، آپ کا ساتھ، آپ کی رفاقت۔ ایک بندہ مومن کے لیے اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر امام ابو اسحاق جو کہ امام بخاری کے معاصر ہیں، انہوں نے یہ درج فرمائی ہے، بات سند ذکر کی ہے۔ فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کل قیامت والے دن میرے قریب ترین وہ انسان ہوگا جو مجھ پر بکثرت درود پڑھتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کی ہمیں شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی جو فرمان ہے فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا من صلی علیہ او سأل علی الوسیلہ حقت علیہ شفاعت یوم القیامہ، جو شخص میرے اوپر درود پڑھتا ہے یا میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے، تو کل قیامت والے دن اس کے حق میں میری سفارش فرض ہو جاتی ہے، لازماً اس کی سفارش کروں گا میں۔ اور ایک اور عظیم فائدہ کہ بکثرت درود پڑھنے کی وجہ سے انسان دنیاوی رنج و الم سے محفوظ رہتا ہے۔ جو دنیا کے دکھوں کے مارے ہوئے ہیں نا، ان کے لیے بڑا عظیم نسخہ ہے
کہ وہ مسنون درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت پڑھا کریں. بہت سے لوگوں کے واقعات ہیں، عجیب و غریب واقعات ہیں کہ درود پڑھنے کی وجہ سے ان کو اس کے جو فوائد نصیب ہوئے. یہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی معروف حدیث ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں. فرمایا اچھی بات ہے. تو مشورہ پوچھتے ہیں کتنا آپ پر مزید درود پڑھوں؟ فرمایا ما شئت، جتنی تیری مرضی، لیکن اگر تو زیادہ پڑھے فہو خیر لک، وہ تیرے لیے بہت بہتر ہے. تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ پر اپنی دعا کا چوتھا حصہ 1/4 آپ پہ درود پڑھوں گا. 4 منٹ دعا کرنی ہے نا، تو 1 منٹ دعا سے پہلے آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا. فرمایا تیری مرضی، اگر مزید اضافہ کر لے تو وہ تیرے لیے بہت بہتر. پھر انہوں نے کہا آدھا وقت درود کو دوں گا. فرمایا تیری مرضی، لیکن اگر مزید بڑھا دو تو تیرے لیے بہت بہتر ہے. فرمایا اللہ کے رسول پھر 2/3 آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا. مثلا 4 منٹ دعا کرنی ہے تو 3 منٹ آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا، پھر جو اپنے حق میں نے مانگنا ہے وہ مانگوں گا. فرمایا بہتر ہے، ٹھیک ہے تیری مرضی، لیکن اور بڑھا دو تو اور زیادہ مفید ہے. تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول پھر میں اپنی پوری دعا میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا. اجعل صلاتی کلھا علیک، پورا ٹائم ہی درود پہ گزار دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اب انسان کے دل میں کئی امنگیں ہوتی ہیں، کوئی پریشانیاں ہوتی ہیں، ٹینشنوں کا شکار ہوتا ہے، بہت کچھ مانگنا چاہتا ہے لیکن وہ مانگتا نہیں ہے اس حرص سے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور میرے لیے بہت بہتر ہے. تو پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو اس طرح کرتا ہے تو پھر تیرے جتنے بھی ہموم و غموم، پریشانیاں اور ٹینشنیں ہیں، سب کی سب اللہ دور فرما دے گا اور تیرے سارے گناہ بھی اللہ معاف فرما دے گا. تو یہ چند فضیلتیں ہیں. تو ہم نے درود کون سا پڑھنا ہے؟ وہ جس پر نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور سٹیمپ ہو. میرے بھائیو کوالٹی کو دیکھیں، پیورٹی کو دیکھیں. دودھ نہ خالص ہو تو انسان بیمار بھی ہوتا ہے اور پیسے روپے کا نقصان بھی ہوتا ہے. اللہ حاضر القیاس مارکیٹ میں نکلیں تو نہ خالص چیز کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. تو ہم اس درود و سلام کی اہمیت کو اجاگر کریں، اس کو عام کریں کہ جو نبی آخر الزمان کی زبان اطہر سے صادر ہوئے ہیں. اس کے اللہ ہمیں توفیق دے. اور وہ درود ابراہیمی نماز والا ہے یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، کتب حدیث میں وہ موجود ہے. صحابہ کرام مختلف اس کے سیغے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سے خانہ ساز، بناوٹی، خود ساختہ، من گھڑت عشق و محبت بنیاد ہے نا، بنا کے فوائد بھی گھڑ لیے ہیں، اس کی کوانٹٹی بھی خود مقرر کر لی اور اس کے فوائد بھی خود متعین کر کے لوگوں میں عام کر دیے. ذخیرہ حدیث کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسندے صحیح ان کا قطعاً وجود ملتا ہی نہیں ہے. ان میں کیا ہے؟ درود تاج، درود نولکھی یا لکھی، درود مقدس، درود اکبر، درود ماہی، درود تنجینا، یہ ملتے ہیں مارکیٹ میں، بڑے فضائل و مناقب ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں کہ جو اس قابل ہو کہ ہم اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر سکیں. میرے بھائیوں آنکھیں ترس دی ہیں، حقیقت آنکھیں ترس دی ہیں. اپنے بازاروں میں نکلیں، چوراہوں میں نکلیں، 2 نمبر چیزیں ملتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر امت مسلمہ متفق ہے، درود ابراہیمی پر یا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پر بہت کم ہے کہ آپ کی آنکھیں وہ دیکھ کر ٹھنڈی ہو جائیں، ٹھر جائیں آپ کی آنکھیں. ادھر ادھر کے درود لکھے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں مسنون اور پھر سنت کے مطابق درود کو عام کرنے کی اور بکثرت درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.